بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام نشتر ہال پشاور میں اساتذہ کو ایوارڈ دینے کی تقریب صوبائی وزیر برائے ایلیمنٹری و سیکنڈری ہائر ایجوکیشن محمد قاسم جان کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی، مرکزی صدر ایپسما کاشف حتیب جاویدانی اور سیکرٹری ایجوکیشن معتصم باللہ تھے۔ راولپنڈی سے شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان، عامر انور، آغا شہاب مقصود، ابرار احمد ایڈوکیٹ، کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف اور راجہ نعمان قمر نے بھی شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے اپنے خطاب میں نجی تعلیمی اداروں کی کاوشوں کو اور ان کے کردار کو شاندار الفاظ میں سراہا اور وزیر تعلیم کو ہدایت جاری کی کہ کم فیس کے حامل تعلیمی اداروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور انہیں غیر ضروری طور پر تنگ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک و پرائیویٹ سکولز کے بچوں کو ترقی کے برابر مواقع میسر آنے چاہیے۔ وزیر تعلیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ کووڈ کے دوران آؤٹ آف سکولز بچوں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ نجی تعلیمی ادارے ان بچوں کو اداروں میں لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مرکزی صدر کاشف حتیب جاویدانی اور ڈاکٹر ذاکر شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ نجی تعلیمی ادارے اس وقت انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں، کسی بھی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک جس قوم نے بھی ترقی کی وہ تعلیم کی بدولت کی۔ ملک میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے حکومت نجی تعلیمی اداروں کے مناسب حوصلہ افزائی کرے۔ تقریب کے آخر میں اساتذہ اور طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ فلسطین کی تنظیم حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر کے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ امریکہ، بھارت اور یورپی ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم حکمران بھی اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاؤسنگ سوسائٹی میں نائب امیر جماعت اسلامی PP10 تاشین کی رہائشگاہ پر ایک فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس خصوصی پروگرام میں علاقہ کے معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شرازی، امیر جماعت اسلامی PP10 امتیاز علی اسلم، حلقہ PP10 سے جماعت اسلامی کے امیدوار خالد محمود مرزا اور میزبان تحسین نے بھی اظہار خیال کیا۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ حماس کے مجاہدین نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ شہادت کے جذبے کا مقابلہ کوئی ٹیکنالوجی اور ہتھیار نہیں کر سکتا۔ ہم فلسطینی مجاہدین کی جرأت، ہمت اور جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے زبردستی ارض فلسطین میں ایک خنجر کی طرح گاڑ دیا ہے۔ نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ اسرائیل کے مفادات کے کھلا محافظ اور پشت پناہ ہی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہی ممالک کی ہلہ شہری اور سہولت کاری کی وجہ سے اسرائیل نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا چلا آ رہا ہے، فلسطینیوں کے گھروں اور زمینوں پر بزور قوت قبضے کرتا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مردوں، عورتوں اور معصوم بچوں کا قتل روزمرہ کا معمول بنا ہوا ہے، مگر اسرائیل کے ظلم اور بربریت سے اقوام عالم، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے نے مجرمانہ چشم پوشی اور خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور ڈویژن راولپنڈی کے زیر اہتمام پریس کلب راولپنڈی میں لیاقت باغ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور سید طاہر رضا بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سیکرٹری اوقاف پنجاب سید طاہر رضا بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی عملی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوئے بغیر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ صداقت اور امانت کے معیار کو اس اصول تک پہنچانا ہے کہ ہمارا رہنما کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام امن کے سفیر ہیں۔ علماء کرام اخوت، رواداری اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل راولپنڈی مجاہد عباس نے کہا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کی رہنمائی اور مدد کرنا ہی ہمارا دین ہے۔
تقریب سے دیگر مسالے کے کابرین اور تاجر برادری کے ممبران نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن اور آشتی اور معاشی استحکام لانے کے لیے ریاست مدینہ کی تعلیمات اور عمل پیرا ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اسلامی نظام کو لائے بغیر ملک میں امن و سکون نہیں لایا جا سکتا۔ اس موقع پر سیرت النبی کانفرنس میں ایڈمنسٹریٹر زونل ایاز محمود لاشاری، پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ، عمر فاروق گل بادشاہ، ڈسٹرکٹ خطیب راولپنڈی حافظ اقبال رضوی، علامہ زاہد عباس کاظمی، آغا نیر عباس، مفتی ریاض عثمانی، مفتی محمد زبیر، پیر ازار حسین بخاری، پاسٹر بابو امین ساجد، مفتی عنایت الرحمان، مفتی امان، سید زاہد حمدانی، ضلع امن بین المذاہب ہمانگی اور سیرت النبی کمیٹی کے ممبران، انجمن تاجران راولپنڈی کے ارکان کے علاوہ ضلع راولپنڈی، ضلع جہلم، ضلع چکوال اور ضلع اٹک کے علماء اکرام نے کہا ہے کہ فرقہ پرستی اور تعصب کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے دشمن فرقہ واریت اور دہشت گردی کے ذریعے امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی ناکام سازش کر رہے ہیں۔ وہ ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم پاکستان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ ان خیرات کا اظہار حافظ محمد اقبال رضوی، پیر سید ازار حسین بخاری، علامہ آغا نیر عباس جعفری، علامہ شیخ غلام محمد عابدی، علامہ سید علی موسوی، علامہ بشارت حسین نور بخشی، مولانا اعزاز حسین غریبی، نون برادران طاہر عباس سربراہ الہادی اور دیگر نے متعدد علماء معاذ پنجاب کے زیر اہتمام جامع مسجد صوفیہ امامیہ نور بخشیہ امرپورہ راولپنڈی میں وحدت امت سیرت مصطفیٰ و جہاد امام جعفر صادق کی روشنی میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حافظ محمد اقبال رضوی نے کہا کہ کاروان محبت ملت صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے علماء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر سید ازار بخاری نے کہا کہ متعدد علماء معاذ پنجاب اہل بیت اور صحابہ کرام سیرت کو اجاگر کرنے کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ علامہ آغا نیر عباس جعفری نے کہا کہ امن و اتحاد کے لیے متحدہ علماء معاذ کی پلیٹ فارم سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ علامہ شیخ غلام محمد عابدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضور کے اخلاقیات پر عمل کر کے عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیگر علماء نے بھی خطاب میں ایسے خیالات کا اظہار کیا۔ یہاں پہ بھی ہم لوگ اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس یونٹی کو اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، کیونکہ جس ملک میں پڑھے لکھے اسپیشلی ایجوکیشن ادارے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، مجبور ہو کے خواتین باہر آئی ہیں، اس ملک کی پروجینی کا what would be the future about us؟ دیکھیں، we have given our lives to education department, we have given everything else to education department for the future of such type of progeny we have right now. Or what we are getting from the government, such type of exploitation only. We don't have rights. We don't have rights like other as earlier as what about? Definitely ہم لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ جو رولز پہ ہم لوگ بھرتی ہوئے ہیں، جس رول کے تحت ہم آئے ہیں، how can they able to change about that؟ ہمیں اسی رول سے جانا چاہیے۔ اگر یہ چینج کرنا چاہتے ہیں رولز کو، تو جو نیو کمر آ رہے ہیں جنہوں نے بھرتی کرنی ہے ان کو بتائیں۔ If they want to get jobs according to such rules, they will get about, otherwise not۔ ہم پہ 20-20, 25-25, 30-30 سال سروسز ہو گئی ہیں۔ چودھری مبشر احمد ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ایپکا پاکستان اور ڈویژنل صدر ایپکا راولپنڈی سید فدا حسین نقوی، سینئر نائب صدر ایپکا پنجاب راجہ آفتاب احمد صدر ایپکا راولپنڈی، مرزا توقیر احمد نائب صدر ایپکا پنجاب، ثاقب عدنان ملک میڈیا کوآرڈینیٹر ایپکا و گیگا ضلع راولپنڈی نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کی طرف سے 10 اکتوبر کو لاہور سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کی کال دی گئی، مگر حکومت پنجاب کی طرف سے نہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور نہ ہی چیف سیکرٹری پنجاب سرکاری ملازمین کی صدا سن کر باہر نکلے۔ ان کی طرف سے ٹک ٹک دیدم دمن کشیدم کی تصویر بنے ایوان میں خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، اور یہی حال کبستہ راولپنڈی اور ڈی سی راولپنڈی کا ہے۔ راولپنڈی میں بھی ہزاروں خواتین اور
پیپکا کارکن پنجاب بھر کے دیگر اضلاع کی طرح سراپا احتجاج ہیں، جبکہ آئین پاکستان میں حکومتی افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائرین کی دادرسی کریں۔ افسرشاہی کی طرف سے سرد موہری دکھانا سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کی طرف سے لیو رولز میں ترمیم کے ذریعے لیو انکیشمنٹ اور دیگر امراض کو کم کرنے کے نوٹیفیکیشن کی واپسی، ایس ایس سیز اور اے ای اوز کی غیر مشروط مستقلی، غیر سرکاری تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ این جی او کے حوالے کرنا اینڈ سروس پروٹیکشن کے نوٹیفیکیشن کا اجرا، کلاس 4 لیڈی ہیلتھ ورکرز، لیب اٹینڈنٹس، کمپیوٹر لیب انچارج اور دیگر محروم ملازمین کی اپ گریڈیشن وغیرہ کو سرکاری ملازمین کی بنیادی مراعات سے محروم رکھنے کی وجہ سے سرکاری ملازمین احتجاجی دھرنا دیے ہوئے اور سراپا احتجاج ہیں۔ چودھری مبشر احمد نے ناطق لکھنوی کا مشہور شعر بنام ملکی سیاستدان کے نام کہہ دیا ہے، کہتے ہیں کہ شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اگر اس شعر کو کلیہ بنایا جائے تو یہ خاموش ارکان سمندر کی طرح وسیع ظرف رکھنے والے قرار پائیں گے۔ سرکاری ملازمین حقیقہ کے زیر اہتمام اس وقت تک احتجاجی دھرنا دیے رکھیں گے جب تک ان کے مسائل کا فوری حل نہیں نکلے گا۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے نائب امیر و امیدوار برائے صوبائی اسمبلی رضا احمد شاہ نے کہا ہے کہ بیت المقدس کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اور ریڈ لائن ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے قابل یہودی افواج کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کے جذبہ قابل تحسین ہے۔ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راولپنڈی کے عوام اپنے فلسطینی بہن بھائیوں مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اتوار کو دن 2 بجے لیاقت باغ پہنچیں اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ فلسطین کی عوام تنہا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ صادقہ باد چوک سے ایک بڑا قافلہ لے کر میں لیاقت باغ اپنے فلسطین کی عوام اور مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچوں گا۔ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ اسرائیل کا وجود ناجائز اور غیر قانونی ہے، جس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔